دل کے ارماں سنوں میں بہے. اوہو آپ پھر آ گئے ہیں جب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں کروا دیتا ہوں انٹرو یار, آپ مایوس نہ ہو, میں کروا دیتا ہوں انٹرو. کوئی بات نہیں. ڈی ایچ اسپورٹس اور میرا نام ہے احمد سعید, اور میرے ساتھ آج پھر ایک مرتبہ حمزہ شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو فخر ایشیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں جو کہہ چکے ہیں پچھلے 2 شوز میں, وہ آپ نے سنا ہے. افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا. مزید اس کے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا, دیکھا ہوگا میچ آپ نے. ہاں بالکل دیکھا. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم کون ہے؟ کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. بیسیکلی ٹیبل میں جان رکھنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹک استعمال کیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے کہ اس طرح تو ڈائریکٹ پاکستان کوالیفائی کر رہا تھا فائنل کے لیے اگر کل کا میچ جیت جاتا, ٹھیک ہے نا. تو ٹیبل میں جان رکھنے کے لیے نان والوں سے ہارنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری تھا. میں جو ہنسا ہوں, میں اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے. پاکستان کی ٹیم کے ہارنے کا مسئلہ نہیں ہے, میں اتنا ہی پاکستان جتنا آپ پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے میچ کے بعد بھی آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی. بالکل. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو 1 یا 2 جیت ہمیں مل گئی ہیں, اس کے بعد اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیم میں ابھی لوپ ہولز موجود ہے. اس دن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے پاکستان کی پوری بالنگ گنوائیں. پاکستان کی بالنگ کا جو حشر کل ہوا ہے نا, وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. اچھا نہیں, کل میرا خیال ہے کہ بالنگ سے زیادہ بیٹرز کا قصور ہے. کوئی بھی بیٹر ذمہ داری سے کھیل کا مظاہرہ مسئلہ نہیں کر سکا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک کنسسٹنٹ مائک ہیسن نے, اب میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ مائک ہیسن جس راستے پر لے کے چل پڑا ہے. پہلی بریکنگ نیوز آپ کو دیجیے زندگی میں, حمزہ بھائی پہلی بار آج اگری کر گئے ہیں کسی بات پر. مائک ہیسن یہ ہمارے کیریئر کا ایک مومنٹ ہے. لیکن مائک ہیسن اس ٹائم سم ہاؤ کسی پریشر میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسٹر کنسسٹنٹ کو واپس لائیں, لیکن کسی ایک بندے کا انفلوئنس ان پر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ نہیں چاہتا کہ وہ آ جائے. وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ وہ بندہ کون ہے. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ اسٹرائک ریٹ کی رٹ لگانے والے جو ہیں, یہ اسٹرائک ریٹ کے 3 چہرے سامنے میرے کھڑے ہوئے تھے, جو میں نے ابھی وہ پوسٹ دیکھی آپ کو بھی دکھایا تھا. محارث جو کہ خود بابر کو بتا رہا ہے کہ تیز کھیلیں, اسٹرائک ریٹ بہتر کریں, مسٹر 360 گوگل. ٹھیک ہے, اس کے بعد سائم ایوب ہے, 9 لک شاٹ. ٹھیک ہے, برین لارا اور سعید انور تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سلمان لیاگا ہمسیلف کپتان جی جو ہیں, وہ بھی اسٹرائک ریٹ پر کہیں نہ کہیں بات کر رہے تھے کہ ماڈرن ڈے کرکٹ جو ہے اس کو ہمیں اڈیپٹ کرنا پڑے گا. مائک ہیسن صاحب یہ چاہتے ہیں, لیکن ان ساری صورتحال میں ان سرچ آف ڈائمنڈ وی لاسٹ گولڈ ہے. تو وہ جو گولڈ ڈائمنڈ سے بہتر تھا, وہ گولڈ ہمارے پاس. مجھے لگتا ہے کہ سلمان لیاگا کا جو کل رن آؤٹ اچھے انداز میں کل رن آؤٹ, مجھے لگتا ہے وہ میچ جیتنا چاہتے ہیں. یار وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے ہیں, وہ رن لیتے ہوئے بھی ریلیکس ہو گئے. اس کو شاید پتہ نہیں تھا کرنا چاہتے کہ میچ ہار کے ہماری ٹیم کس طرح کی کرتی ہے, اور ہمیں اس طرف سے کیسا ری ایکشن ملتا ہے فینس کی طرف سے, کیونکہ اس کے اکارڈنگ پھر ہم اگلی تیاری کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احمد سعید صاحب, ایک ٹائم ہوا کرتا تھا بنگلہ دیش, افغانستان, شری لنکا, ایک آدھی کوئی اور ملا لو, یہ وہ ٹیمز ہوا کرتی تھی کسی بھی ٹورنامنٹ میں کہ پاکستان کہتا تھا ٹک ٹک ٹک, یہ 3 تو ایک سائڈ پہ کرتے ہو نا, ان سے تو ہم جیت جائیں گے, اگلی تیاری کرو انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے لیے, ان کو تو ایک چھوڑ دو. لیکن اب یہ المی ہے, انفارچونیٹلی اب یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی ٹک کرتے ہوئے پہلے سوچنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے, کیوں سوچنا پڑتا ہے, ایسا کیا ہو گیا پاکستان؟ آپ کو کیا لگتا ہے صرف 2 بندوں کا قصور ہے, ایک تو عاقب جاوید صاحب کا اور دوسرا مائک ہیسن. اس وقت مائک ہیسن نے تو اب جوائن کیا, اس سے پہلے کون سا جناب دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بندے کو یہاں پر کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا نا, جو یہ کہتا تھا کہ T20 کرکٹ از آل اباؤٹ اسٹرائک ریٹ. اسٹرائک ریٹ دیکھا تھا کل افغانستان کی ٹیم کا اسٹرائک ریٹ 10 اوور ہے, پہلے 10 اوور 71 رن, ایک کھلاڑی آؤٹ, تقریباً 7 رن پر اوور کے رن ریٹ سے وہ جا رہے ہیں. حالانکہ بھی ایک وکٹ گر گئی تھی, لیکن ان کی وکٹ ایک گری ہے. آپ ان کی بیٹنگ کی میچورٹی کا اندازہ لگائیں. جب سے جوناتھن ٹراٹ ان کی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں, پچھلا میچ دیکھیں یو ہی والا ہی, پہلی وکٹ گری گرباز کے بعد, گرباز کی دوسری وکٹ ابراہیم دادران اور صدیق اللہ نے اور پارٹنرشپ لگا کر لگائی. پاکستان کے اگینسٹ گرباز آؤٹ ہوئے, صدیق اللہ آتا, ابراہیم دادران نے آ کے پارٹنرشپ لگا کر. مسئلہ یہ آپ کی وکٹیں گرنا شروع ہوتی ہیں جب, کیونکہ اگلے بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی جان اگر میں اسٹرائک ریٹ بہتر تیز نہ کیا تو مجھے تو اگلا میچ نہیں ملے گا. وہ T20 میں بھی دوسری ٹیمیں جو ہیں وہ پارٹنرشپ بلڈ کرتی ہیں. T20 میں ایتھے ہے کہ اگر 2 گیندیں میں نے بیٹ کر دی نا تو لو جی لالا لالا. بیٹنگ میچورٹی کی بات ہے نا, اب مائنڈ سیٹ دیکھیں. ان کے ڈاگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا جوناتھن ٹراٹ. جوناتھن ٹراٹ ایک ایسا پلیئر تھا کہ جو اپنی ریڈ بال کرکٹ کی وجہ سے مشہور تھا. جوناتھن ٹراٹ ٹیسٹ کا پلیئر تھا, اس کے ODIs بھی کم ہیں, T20 نہ ہونے کے برابر ہیں. جوناتھن ٹراٹ ٹیسٹ کرکٹ سے آیا ہے اور وہی اب ان کی T20 بھی چلا رہا ہے. ہمارے ڈاگ آؤٹ میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے کبھی خود بلہ نہیں پکڑا, کبھی خود بیٹ نہیں اس نے اٹھایا, اسے نہیں پتا کہ پارٹنرشپ بلڈ کرتے وقت کیا سوچنا ہوتا ہے.
اس کو یہ نہیں پتا کہ پچ کے اوپر جا کے دو پلیئر نے آپس میں کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے. وکٹ گرنے کے بعد جو سیٹ بیٹس مین ہے یا پھر جو سینئر پلیئر ہے اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے اپنے جونیئر کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو کہاں سے پارٹنرشپس آئیں گی؟ اس نے نمبرز دیکھنے ہیں, وہ نمبر. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس اسکور کارڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ نمبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم 18 رن سے آ رہے ہیں. اور بھائی تمہارے حارث رؤف نے آ کے 34 کیے ہیں لاسٹ میں. ہاں بالکل ایسے ہی. وہ نکالو, حارث رؤف کرتا ہے 34, 3 چھکے مارے, وہ نکالو نا 34. آپ کے بھائی جان 111 اسکور پہ 9 آؤٹ تھے. 34 اور 7 ان دونوں کے نکالو. 111 اسکور پہ آپ کی ٹیم آل آؤٹ ہو چکی تھی افغانستان. اس کے بعد یہ بونس تھا اختر صاحب نے جو کہا تھا نا کہ بابر اعظم اور رضوان کے بغیر, بابر کے بارے میں نے کہا تھا کہ بابر کے بغیر 130 رن بنا کر دکھائیں, وہ نہیں بنایا گیا آپ کی ٹیم سے. ساتھ یہ بھی کہا تھا 160 چیز پاکستان کر ہی نہیں سکتا, کل ثابت کر دیا ہے کہ 160 ایک ہوا بن گیا. 160 تک تو میں لے کے نہیں جا رہا, وہ تو اس سے لے کر گئے کہ حارث رؤف نے آ کے چھکے لگا دیے. 34 اور 40 41 رن تو باقی آپ والی بات ٹھیک ہے, 110 پہ گر گئی. 111 اسکور پہ آپ کی ٹیم بک ہو گئی تھی. اس اسکور کارڈ کو نا اس طرح سے اپنے سامنے رکھ کے شرمندگی کا اظہار کرے کہ 111 اسکور پہ آپ کی ٹیم آل آؤٹ ہوئی ہے افغانستان کے اگینسٹ. لیکن وہ بندہ جو سٹیٹس لے کر بیٹھے گا, جو بندہ یہ پرچیاں لے کر بیٹھے گا, جو بندہ اس بنیاد پر ٹیمیں بنائے گا, وہ ٹیم کی ضرورت کون دیکھے گا, وہ کنڈیشن کون دیکھے گا؟ وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میری ٹیم میں جو لڑکا آ رہا ہے اس کا اسٹرائک ریٹ کیا ہے. تو پھر یہی انجام ہوگا آپ کا. پھر کیا کیا جائے؟ میری بات سنا, مکی آرتھر سے آپ خوش نہیں تھے, اس کے بعد وہ جو ساؤتھ افریقن آیا تھا, کیا نام تھا اس کا, ایک اور آیا تھا ان کے بیچ میں درمیان مائک ایسن سے پہلے, گیری کرسٹن, آپ اس سے خوش نہیں تھے. اس کے بعد جیسن گرسپی نے ایز بالنگ کوچ, آپ اس سے خوش نہیں تھے, وہ بھی آپ سے ناراض ہو گیا. نہ جیسن گرسپی سے ہمارا مسئلہ ہے, نہ گیری کرسٹن سے ہمارا مسئلہ ہے, نہ مائک ایسن سے ہمارا مسئلہ ہے, نہ مکی آرتھر. ہمارا مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ان لوگوں سے ہے. اچھا, ان ساروں کے ہوتے ہوئے بھی کنسسٹنٹلی کون سا ایک نام آپ کے ذہن میں آیا جو پی سی بی میں ہر وقت رہا ہے؟ وہ ایک ہی ہے, دی ون اینڈ اونلی. آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں, آپ نے اس ویڈیو بھی کی تھی ان کے بارے میں. بالکل. تو بھائی یہ والے لوگ اکاؤنٹیبل ان کو کیوں نہیں قرار دیتے پی سی بی؟ ان کے خلاف کیوں کریک ڈاؤن نہیں کرتی؟ پلیئر کیوں ریپلیس ہوتے ہیں؟ پلیئرز کو یہ خوف ہے کہ میں ہر میچ کے بعد ڈراپ ہو جاؤں گا. جو بندے 6-6 سال سے پی سی بی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کرسیاں پکڑائے جا رہے ہیں, یہ نئے پیسے بھرتی ہونے قابل نہیں تھے, یہ سفارشوں میں پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ اور میچ کے بعد جب ٹیم اناؤنس کرنی تو یہ آگے پریس کانفرنس کرنا, اب کیوں نہیں آ رہے میچ ہار کے؟ اب انہیں بھیج دیا فہیم اشرف کو پریس کانفرنس کرنے, پہلے میچ میں آپ نے بھیج دیا حسن نواز کو پریس کانفرنس کرنے. اچھا, اب کیوں نہیں آتے؟ اب کیوں نہیں آ کے بتاتے کہ ہماری ٹیم کیوں آ رہی ہے, اور دعوے کر کے آتے کہ ہم انڈیا کو ہرائیں گے, ہم ایشیا کپ جیتیں گے, ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, ہم ایشیا کی تاریخ بدل دیں گے. اب کیوں نہیں آ رہے وہ؟ اچھا چلو چھوڑو وہ سارا. کل کا میچ مجھے بتاؤ نا, کہ کل سائم ایوب دیکھو, وہ ایک فل اوپر بال ہوا, باؤنسر ہوا, جج نہیں کر پائے. اس کے بعد 2 سے 3 پلیئر ایسے ہیں جو شارٹ لیگ پہ آؤٹ ہوئے ہیں, دائرے کے اندر وہی سویپ کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے فیلڈر سیٹ کیا ہوا ہے. فرحان سے اگر شروع کرے تو آپ کو کنسسٹنٹ کو لگ رہا ہے کہ 2-3 میچ میں ان کا سیم پیٹرن, ان کا فٹ ورک, ان کی ٹانگ نہیں چل رہی, فٹ ورک نہیں آ رہا. سائم نے ایک ایسی بال کو جس کو جانے دیا جائے, وہ ہائٹ پہ تھی, جانے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن کیونکہ ذہن میں وہی انٹینٹ ہے اور ذہن میں وہی اسٹرائک ریٹ ہے, تو میں لپیٹ کے لے جاؤں گا. لپیٹ نہیں ہے پھر ہر بال کو, پھر اس طرح کے پلیئر تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد فخر زمان ایک مرتبہ, پھر فخر زمان سٹارٹ اچھا لے رہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, انفٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں. وہ جو بیچ میں ایک رن بہت زیادہ تیز لینا پڑ گیا نا, وہ میں نے اس میں دیکھا کہ وہ بڑا کوئک رن تھا, اس میں ساتھ چڑھ گیا. ہاں اتنے ساتھ چڑھ گیا, پہنچتے ساتھ چڑھ گیا, اور اس نے ایک دفعہ گیو اپ کر دیا تھا, وہ تو ڈائریکٹ ہٹ نہیں لگا, جس کی وجہ سے نا بچت. اور فخر زمان پاکستان کی ٹیم کے ون آف دا فٹسٹ پلیئر ہوا کرتے تھے اپنے پرائم میں, تو اس وقت فٹنس کا مسئلہ. لیکن اچھا اب آجو چھوڑو حسن نواز, کنسسٹنسی از دی کی آف سکسیس. ٹھیک ہے, کیا کریں اس کا مجھے پہلے بتاؤ نا. 9 رنز کی یہ کوئی بات ہوئی کہ 100 میں سے اگر 10 میچ کھیل دو تو آپ کی واہ واہ ہے. یاد ہے آپ کو اس نے 1 سینچری کی تھی, اس کے بعد 3 میچز میں میرے خیال 2 میں 0 اور 1 میں 1 شاید بنایا تھا, اور آ کے پھولوں کا ہار پہنائے گئے تھے. یہ وہ چیز ہے جس کو چینج کرنا بہت زیادہ. لیکن حسن نواز کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے آخرکار ایک تھوڑی سی ہوپ تو آپ کو دی ہے مڈل آرڈر میں. ہمارا مسئلہ مڈل آرڈر کا تھا, مڈل آرڈر میں کنسسٹنسی یقیناً ایک کوسچن مارک ہے. پالیش کرنا, اس کو گروم کرنا, 56 رن بنائے. وہ پھر میری بات سنو نا, وہ تو ٹلے ہیں نا, وہ لگ گئے تو لگ گئے, نہ لگے. کنسسٹنٹ بندہ وہ ہوتا ہے ہاردک پانڈیا. تو اللہ کے بندے, آپ حسن نواز کو کس فارمیٹ کے تھرو لائے ہیں؟ T20 ٹلے سے لایا نا. ٹلے سے لایا. حسن نواز کو آپ نے کھلایا فرسٹ کلاس کا سیزن. حسن نواز کو آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے 4 ڈے کرکٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کی ٹیکنیک ڈیولپ, آپ تو اس کو لائے اس کام کے لیے.
وہ تو آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ سامنے اچھا مار لیتا ہے. جیسے ہمارے یہاں گلی میں لیکن میری بات سنو نا، حسن مار کے اس کو حسن کی اپنی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تو گروم کرے نا یار. اس نے لمبی کرکٹ کھیلنی ہے. اگر وہاں پہ جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نائب قاصد بھرتی کیے ہوئے انہوں نے، لیکن حسن کو تو پتا ہے نا کہ میں نے اگلے 10-15 سال پاکستان کرکٹ کو سرو کرنا ہے، تو اپنے آپ کو تو امپروو کرے نا، چھوڑو باقی سارا. مجھے یہ بتائے حسن نواز کو یا کوئی بھی پلیئر ہو پاکستان کے سرکٹ میں، اسے آپ کیا بات کیا ہے کہ موٹیویٹ کریں گے کہ جاؤ کھیلو ڈومیسٹک کرکٹ؟ کیوں کھیلے وہ ڈومیسٹک کرکٹ؟ اسے T20 کرکٹ مل رہی ہے، اسے لیگز مل رہی ہیں، اسے PSL مل رہی ہے، کیوں کھیلے وہ آپ کی 4 ڈے کرکٹ جب آپ اسے کچھ بھی دیں رہے ہیں؟ پاکستان کی 4 ڈے کرکٹ، پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کیا دیتی ہے آپ کے پلیئرز کو؟ کچھ بھی نہیں. اور وہاں پر دیکھیں یہ بات کنسسٹنٹلی ہوتی ہے کہ پلیئر تیار ہونے کے نسلی 4 ڈے کرکٹ ہی ہے، ڈومیسٹک ہی ہے، لیکن اس پر ہی بات ہے نا کہ ڈومیسٹک میں یہ پلیئر جن کوچز کے ہاتھوں میں کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ نسیم شاہ کیوں تباہ ہوا ہے؟ شاہین شاہ کیوں تباہ ہوا ہے؟ کیوں ان کی پیس کم ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ لوگ نلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یا تو وہاں پر بھی بڑے اسٹار بیٹھے ہیں. وہاں پر کیوں نہیں لگاتے ہیں ان لوگوں کو جو اکیڈمیز کے اندر کام کر رہے ہیں؟ ان کا راہل ڈراوڈ نیچے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک جا سکتا ہے، اور وہ سوریا ونشی کیا نام تھا، راہل ڈراوڈ کا نام لیں، لکشمن کا نام لیں، آپ کہاں سے آئے؟ بالکل ایسے ہی یہ سارے وہیں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا وہ اس چیز کو فیل بھی نہیں کرتے کہ جناب ہمیں بچوں کے ساتھ لگا لیا، ہم لیجنڈز ٹھہرے، ہم ورلڈ کپ کھیلے ہوئے، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سی فتوحات انڈیا کو دلائی، تو ہمیں انڈر 19 کے ساتھ لگا دیا. یار آپ جسٹ امیجن کہ وقار یونس کو کہہ دیا جائے کہ انڈر 16 کے ساتھ، جسٹ امیجن کہ وسیم اکرم کو کہہ دیا جائے. وہ پہلی بات ہے وہ تو سینئر ٹیم کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے. جو بھی شعیب اختر وہ کہنا میرے چیئرمین PCB لا دو ٹیم میں نہ لی. مجھے بتائیں کہ آپ بار بار یہی نام کیوں لیتے ہیں وسیم؟ ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں انفارچونیٹلی. بھائی لوگ نیچے کام کر رہے ہیں اکیڈمیوں میں، آپ سفل ہیں تو جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، رزلٹ آپ کے سامنے. کیا کام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈومیسٹک تو نہیں لا رہے، ان کو تو میں تو پرسپیکٹو میں لا رہا ہوں نا کہ ہمارے سینئر جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں بچوں کے ساتھ، ان کو صرف لائم لائٹ چاہیے، اوپر سے پیسہ آنا چاہیے. اب راہل ڈراوڈ میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم فریم میں کبھی میڈیا کے سامنے جو ہے وہ چپ کر کے بچوں پہ محنت کر رہا. ایٹ دی اینڈ جو اس نے ایک پروڈکٹ تیار کیا 1 2 3 سے وہ اس نے پیش کر دیا. انڈر 19 کا ورلڈ کپ ہوا، وہاں پہ انہوں نے ثابت کیا. یہ آپ کا جو ابھیشیک کر کے ایک لڑکا ہے ان کا، ابھیشیک شرما، کیا کلاسی بیٹر ہے. اگر آپ دیکھیں نا کیس تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سنکرونائزیشن ہوتی کیا ہے. راہل ڈراوڈ نے انڈر 19 سے لڑکے تیار کیے، انہی لڑکوں کو لے کر وہ انڈیا کے سینئر ٹیم کے ساتھ آیا. اب ایک جو کوچ ہے جس کے ساتھ لڑکوں کا الائن ہوا ہوا ہے، ذہن الائن ہوا ہوا ہے، وہ ان کو جو بھی ہدایات دیتا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کے ساتھ پیچھے کام کرنے کا، تو لڑکوں کو پک کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ پچھلے 2 3 4 سال سے جو گروپ آف پلیئرز لے کر چل رہا ہے نا، اسی کے ساتھ اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے. پتہ ہے ہمارا روڈ میپ کیا ہے، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. تو خدارہ PCB میں جو لوگ بیٹھے ہوئے خدارہ، اور باقی سارا کچھ چھوڑ دیں، باقی ہر چیز میں ایک لائن بولیں. اچھا، پاکستان کرکٹ کو 2 فرینچائزز کا یرغمال نہ بنائیں. ہاں صرف یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. بہرحال ریکویسٹ ہے آپ سے کہ خدارہ باقی چیزوں میں وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں، صرف ایک چیز میں آپ انہیں کاپی کر لیں. کوئی نہیں، وہ کچھ نہیں کہتے ایک چیز میں، باقی پوری دنیا ہمیں کاپی کرتی ہے، ہر چیز میں انڈیا ہمیں کاپی کرتا ہے، لیکن اس میں آپ انہیں کاپی کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں، آزما لیں، شاید کوئی بہتری ہو جائے پاکستان کرکٹ کی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.